میرا نام اسامہ ہے۔ میں 24 سال کا تھا۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرا جو بھی رشتہ آتا تھا تو میری پھپھو اسے ریجیکٹ کر دیتی تھی کہ انہیں یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ میں اس بات سے تنگ آ چکا تھا کہ نہ جانے میری پھپھو کیا چاہتی ہیں۔ ان کا قد کافی لمبا تھا۔ ان کی خوبصورتی کا خاندان بھر میں چرچا تھا۔ ان کے زمانے میں ان کے لیے بہت سے رشتے آئے تھے، پر میری پھپھو کے نصیب اتنے اچھے نہ تھے۔ میری پھپھو کی طلاق ہو گئی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کا شوہر انہیں مارتا پیٹتا تھا۔ کچھ عرصہ میری پھپھو نے صبر کیا، پھر آخر ایک دن ان کا شوہر شراب کے نشے میں چور گھر میں داخل ہوا اور میری پھپھو کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ وہ اسی حالت میں ہمارے گھر آئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ میری پھپھو کا اس کے بعد کوئی رشتہ نہ آیا تھا۔ وہ دن بدن چڑچڑے مزاج کی ہوتی جا رہی تھی اور ہمارے گھر پر بھی اپنا ہی حکم چلاتی تھی، جس کی وجہ سے میرے امی ابو کے بیچ پھوٹ ڈال جاتی تھی۔ پر وہ میرے ساتھ کبھی بھی موڈ نہیں بناتی تھی، بلکہ مجھے روز کی اضافی پاکٹ منی دیتی تھی تاکہ میں آرام سے اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی کر سکوں۔ میرے جتنے بھی رشتے آئے تھے میری پھپھو انکار کر دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چاند جیسا ہوں تو میرے لیے لڑکی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے تھی۔ میں بھی اس بات کو مانتا تھا کیونکہ میری شکل و صورت میری پھپھو پر گئی تھی۔ ایک دن اچانک ہم دونوں بات کر رہے تھے جب میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا کہ کیا شادی کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ آپ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ میری پھپھو اس بات پر اداس ہو گئی تھی۔ وہ بھی یہی کہنے لگی کہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تم ایسا سمجھو کہ ایک آگ جب لگ جائے اور کوئی اس پر پانی پھینک دے تو وہ آگ جتنی بھی سلگ جائے لیکن دوبارہ ویسے نہیں لگ سکتی۔ میں اپنی پھپھو کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا، یعنی وہ دن رات تڑپتی رہتی ہیں۔ مجھے ان کا یہ تڑپنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب ایک دن میں کسی کام سے اوپر والے پورشن گیا تو میری پھپھو کچھ عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی۔ میں حیران ہوا کہ وہ خود سے کیا کر رہی ہے۔ مجھے سمجھ لگ چکی تھی کہ انہیں کسی بھی طرح اپنے اندر کی بے چینی ختم کرنی ہے۔ میں ویسے ہی واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ پھپھو سے ضرور بات کروں گا۔ اس دن میں اپنے روم میں تھا اور نہانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ اتاری اور دوسری شرٹ ڈھونڈنے لگا۔ جب دروازہ کھلا اور کوئی اندر کی جانب آیا، میں نے دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں جبکہ میری پھپھو تھی۔ وہ اندر آئی اور بنا کسی جھجک کے مجھے دیکھنے لگی تھی جبکہ ان کی آنکھوں میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ میں حیران ہوا۔ میری پھپھو اپنے قدم بڑھاتے ہوئے میری جانب بڑھی۔ میں حیران تھا، میری شرٹ بھی دور پڑی تھی کہ میں واپس پہن لیتا۔ میری پھپھو نے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے سفید بدن پر رکھا۔ مجھے جیسے کرنٹ لگنے لگا تھا۔ پھپھو جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں پوچھ ہی بیٹھا۔ میری پھپھو نے کہا اسامہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری پھپھو خوش رہا کرے؟ میں حیران تھا۔ جب میری پھپھو ہاتھ نیچے کی جانب لے گئی میں نے انہیں کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر اس میں میری پھپھو کی خوشی تھی تو میں بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ میں نے اپنی پھپھو کو کچھ دیر بعد واپس جانے کا کہا کیونکہ کوئی بھی آ سکتا تھا۔ میری پھپھو سمجھ گئی اور واپس چلی گئی۔ میں واش روم میں چلا گیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں اپنی پھپھو کے روم میں گیا۔ میری پھپھو اس وقت باریک سے لباس میں تھی اور آتے ہی انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ میں حیران ہوا کہ میں دودھ کیوں پیوں، تو کہنے لگی کہ آج مجھے ضرورت پڑے گی۔ میں نے پھپھو سے کہا کیوں، ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جب میری پھپھو نے روم کی پیلی لائٹ آن کر دی اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ انہیں میری باڈی بہت پسند آئی ہے تو میں کیا اپنی شرٹ اتار سکتا ہوں؟ میں نے کہا اس میں پیلی لائٹ آن کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ میں حیران ہوا۔ میری پھپھو نے جواب نہ دیا اور کہنے لگی کہ رکو میں تمہاری شرٹ کے بٹن کھولتی ہوں۔ میں نے انہیں اجازت دے دی۔ اتنے میں میری کال آئی اور میں فوراً واپس آ گیا۔ میری پھپھو ناراض ہو چکی تھی کہ میں نے انہیں ایسے ہی چھوڑ کر آ گیا، پر میری گرل فرینڈ کی کال تھی، اگر اٹینڈ نہ کرتا تو وہ بھی ناراض ہو جاتی۔ اگلے دن میری پھپھو کا مجھ سے موڈ آف تھا۔ میں اب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا پر وہ تو جیسے مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آخر اپنی پھپھو سے پوچھ ہی لیا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تو میری پھپھو اس دن بول بیٹھی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے خوش کرو۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا۔ میں نے اپنی پھپھو سے کہا میں یہ نہیں کر سکتا پر میں مدد کر سکتا ہوں،
مجھے ایک دوست کا پتہ تھا، اس کی کسی کے ساتھ سیٹنگ نہیں ہو رہی تھی، تو میں آپ کی اس کے ساتھ بات کروا سکتا ہوں۔ میری پھپھو اس بات پر ڈر گئی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ اس رات آپ خود کو سکون دینے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں اور میں نے دیکھ لیا تھا۔ میں کسی کو بھی ان سب باتوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ میری پھپھو نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس دوست کا نام شوکت تھا۔ میں نے شوکت کو بتا دیا کہ میری پھپھو تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ شوکت بہت خوش تھا۔ میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ میری پھپھو کو کسی قسم کا دکھ نہ دینا اور انہیں خوش رکھنا۔ اس نے مجھے دن بتا دیا تھا کہ اس دن میں اپنی پھپھو کو لے آؤں۔ میں نے اپنی پھپھو کو کہا کہ ہمیں اس دن شوکت سے ملنے جانا ہے۔ میری پھپھو پہلے تو گھبرا گئی، پر پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر انہیں شوکت پسند آ گیا تو وہ ان سے شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہے۔ اس دن میری پھپھو تیار ہو گئی، لیکن انہوں نے سادہ سا سوٹ پہنا تھا۔ میں نے اپنی پھپھو کو سمجھایا کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ایسا ڈریس پہنے کہ اس کی آنکھیں آپ سے ہٹ نہ سکیں۔ میری پھپھو سمجھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے تو اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جوان بھی نظر آ سکتی ہیں۔ ایک باریک سا فٹنگ والا ڈریس ان پر کافی جچ رہا تھا۔ وہ مجھے ایسا شوق دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ انہوں نے پیچھے ہو کر مجھ سے اپنا سارا ویو دیا۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں یہی کہا کہ آپ بہت ڈیش لگ رہی ہیں۔ میری پھپھو اس تعریف پر شرمانے لگی تھی۔ میں نے چلنے کا بولا۔ میں انہیں ایک ہوٹل میں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ وہ خود ہی واپس آ جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو میں نے پھپھو کے چہرے پر عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ضرور کچھ ہوا ہے۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کہ کیسا رہا، تو میری پھپھو مجھے تفصیل سے بتانے لگی کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اس نے کہا ہے کہ وہ روز اس سے ملا کرے۔ میں حیران ہوا۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ کیا وہ روز ملنا چاہتی ہیں؟ میری پھپھو خاموش رہی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ بھی روز ملنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے دن میں دوبارہ پھپھو کو لے کر گیا، پر اس دن میری پھپھو نے گاؤن پہنا تھا۔ میں شاک تھا۔ اپنی پھپھو سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا جو گاؤن پہننا پڑا؟ میری پھپھو کہنے لگی کہ شوکت نے مجھے ایسا ڈریس دیا تھا اور کہا تھا جب بھی ملوں یہی ڈریس پہنا ہوا ہو۔ وہ ڈریس ایسا تھا کہ اس کے لیے گاؤن پہننا ضروری تھا۔ میں سمجھ گیا تھا شوکت بہت رنگین مزاج ہے۔ اگلے دن میری پھپھو نے پارلر جانے کی فرمائش کی۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ انہیں پارلر جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سادگی میں بھی قیامت لگتی ہیں۔ پر میری پھپھو نے کہا کہ کچھ ذاتی مسئلہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے پارلر جانا ہے۔ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا اور پھپھو کو پارلر لے گیا۔ کچھ دن بعد میری پھپھو نے بتایا کہ شوکت رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں بھی کافی خوش تھا اور میں نے خود گھر والوں کو اس رشتے کا بتایا۔ رشتہ آرام سے طے ہو گیا تھا۔ اس دن پھپھو میرے پاس آئی اور مجھے گرل فرینڈ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا میرا کوئی چکر ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ میرا چکر نہیں ہے، بلکہ میں اس بارے میں سیریس ہوں۔ میری پھپھو نے میری سائیڈ لی اور مجھ سے میری گرل فرینڈ کا پوچھا، پر یہ بھی کہا کہ اگر وہ کالی کلوٹی ہوئی تو وہ رشتے سے انکار کر دے گی۔ میں نے فوراً اس بات پر انہیں تصویر دکھائی۔ پھپھو نے تصویر دیکھی تو حیران ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ تو بالکل افسرہ ہے۔ میں شاک تھا۔ میں نے پھپھو کو بتایا کہ اس کا نام بھی دراصل افسرہ ہے۔ میری پھپھو میری پسند پر خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم کل ہی رشتہ لے کر وہاں جائیں گے۔ میں حیران ہوا اور خوش بھی تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا رشتہ افسرہ کے ساتھ پکا ہو گیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گھر والوں نے میری اور میری پھپھو کی شادی اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا اور سارے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پھر آخر وہ دن آ ہی گیا۔ اس رات میں اپنے روم میں تھا۔ اگلے دن میری پھپھو کی بارات اور میرا ولیمہ تھا۔ میری پھپھو میرے روم میں آئی۔ افسرہ واش روم میں تھی۔ میں حیران تھا۔ میری پھپھو کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا۔ میں نے اپنی پھپھو سے پوچھا کہ اس بیگ میں ایسا کیا ہے، تو وہ مسکرانے لگی کہ اس بیگ میں تمہارے لیے ایک گفٹ ہے۔ میں نے ان سے تھام کر وہ بیگ کھولا تو اس میں ایک سفید رنگ کی شرٹ تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی۔ میں نے اس کی تعریف کی اور پھپھو کا شکریہ ادا کیا۔ ان کے اگلے سفر کے لیے میں نے ڈھیر ساری دعائیں دی۔ میری پھپھو نے کہا کہ وہ اب چلتی ہیں۔ وہ مجھے یاد کروایا کہ دودھ ضرور پیوں۔
میں ان کی بات پر مسکرانے لگا تھا۔ افسرہ واش روم سے باہر نکلی۔ میری پھپھو نے اس کو بھی ڈھیروں دعائیں دیں اور واپس چلی گئی۔ میں نے افسرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے پیار کرنے لگا۔ اس طرح میری زندگی کا ایک نئے سرے سے آغاز ہو گیا۔ اگلے دن میری پھپھو بھی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے بھی انہیں تحفے میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی دی تھی اور شوکت کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔